مفتی صاحب چند دن قبل آپ کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا جس میں آپ نے فون کالز، واٹس ایپ، میسنجر وغیرہ پر مسائل کا حل یا سوالات کے جواب نہ دینے کا اعلان فرمایا۔ مفتی صاحب کیا کوئی متبادل راستہ ہے؟ ایمرجنسی مسائل کا حل ڈھونڈا جاتا ہے، آپ سے زیادہ اطمینان بخش جواب میں تلاش نہیں کر پاتا، آپ تک براہ راست رسائی بھی مشکل ہے چونکہ آپ زیادہ تر سفر میں ہوتے ہیں۔ آسان راستہ ہے، براہ راست کسی عالم سے جا کر پوچھ لیں، نہیں فون پہ پوچھ لیں۔ ایمان سے بتائیں جب آپ کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے کتنے ڈاکٹروں کو کال کر کے آپ فون پہ دوائی لیتے ہیں؟ آپ نے علم دین کو اس سے بھی کم حیثیت دی ہے یار، عالم کو چھوڑو، علم دین جو نبوت کی وراثت آپ تک منتقل کرتا ہے نا۔ میں کو خالہ جی کی بات تو آپ تک نہیں سناتا، آپ جو مجھ سے رابطہ فرما رہے ہیں تو میں اللہ رسول کی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے اللہ رسول کی بات کو اتنی ویلیو دی ہے جتنی ڈاکٹر کو بھی آپ نے نہیں دی۔ عالم تک براہ راست جائیے۔ رہ گیا فون، بھائی میں تو فون سے تنگ ہوں، اس مسئلے میں بہت تنگ ہوں۔ آج کی بات لوگ سفارش کراتے ہیں، مجھے سفارش کرائی، حضرت وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھ کو میری کال اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کرنا ہے۔ ایسے لوگ، میں نے کہا اسے کہا اب میں کیا جملہ کہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ یعنی لوگوں نے فرض کر لیا کہ آپ ہی سے پوچھیں، مجھ سے براہ راست پوچھو نا۔ یہ اتنے مسائل سنا رہا ہوں، شدید پیاس میں بیٹھا ہوں، پھر بھی سنا رہا ہوں۔ آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، ان اجری الا علی رب العالمین، اللہ اجر دے گا۔ نہ آپ مجھ سے احسان کر رہے ہیں، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں فزیکلی، آپ پوچھیں۔ اب لوگوں نے نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، یہاں کیمنٹس میں جا کے سوال لکھیں گے، کسی کو بتائیں گے، یہاں ان کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوگا، وہ لکھ کے مجھے جمع کرا دے گا۔ بھائی اگر اس طرح آپ سوال پوچھیں گے اور مجھے سوال کے اوپر کچھ پوچھنا پڑے کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ تمہارے نمائندے کو پتا نہ لکھنے والے کو پتا، یہ پتا چلے گا فلاں نے فلاں سے بھیجا۔ مجھے ایسے سوال آ جاتے ہیں، پتا ہوتا ہے بندہ لاہور بیٹھا ہے، بندہ کراچی بیٹھا ہے، بندہ انڈیا بیٹھا ہے، تو لوگ سنتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تو اس طرح آسان راستہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، بہت بہترین راستہ ہے۔ آپ براہ راست علماء کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر کے لیے چھٹی لی جا سکتی ہے تو دین کے مسئلے کے لیے نہیں لی جا سکتی، اس کے لیے بھی آپ راست۔ فون آج کل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک مسئلہ پوچھ رہے ہو، لیکن آپ کی آڑ میں لوگ غلط مسائل پوچھتے ہیں۔ خودکشی کے مسائل پوچھیں گے، لڑکی میری بات نہیں مانتی، مجھے دو کوئی وظیفہ دے دے تاکہ وہ میری بات مان لے۔ لڑکیاں کال کر کے کہیں گی اللہ اکبر کبیرہ، یہ زمانہ آ گیا۔ مجھے محبت تو اپنے شوہر سے ہے لیکن مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسی کو بندہ مسئلہ سمجھا۔ میرے ایک قریبی کو کال کرنے لگ گئی، یہ خاتون باہر سے ہے، وہ سب کو کہو خدا کے لیے پلیز کسی مسلمان کا دل نہیں توڑتے، کال تو اٹھا لیا کرو۔ میں نے کہا دل نہیں توڑتا چاہے شریعت کو کب توڑ دو۔ ایسے 100 نمبر روز آئے ہوتے ہیں۔ میں یہی بات اس دن ایک جگہ کہہ رہا تھا، بندے نے کہا استاد جی فون ڈائریکٹلی دکھائیں ذرا۔ میں نے کہا لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر، تو بندہ سوچ سمجھ کے بات کرے کہ کون سی لڑکیوں کے نمبر آئے ہوئے۔ یہ مسائل میرے ساتھ ہیں، ان وجہ سے میں تنگ ہو گیا ہوں۔ جو سیدھے مسئلے پوچھنے والے بھائی ہوتے ہیں نا، وہ بھی معروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل حقیقتاً نہ کوئی وقت دیکھے گا کال کرنے کے لیے، نہ کوئی آپ کی مصروفیت دیکھے گا۔ کال کے آداب ہیں، اگر ایک آدمی نے آپ کی کال کاٹ دی ہے 10 منٹ صبر کر لو، نہیں مسلسل کال میں، اور مسلسل کال کریں جب ایمرجنسی کی بات ہو۔ ایمرجنسی نہیں ہے تو کیا مسئلہ، مسلسل کال چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہاں دکھاؤں، آؤ، یہ جمعہ کے وقت سے ابھی بیٹھا ہوں، 34 کالیں آئی ہوئی ہیں۔ آپ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ 34 آؤ، یہ 34، یہ میں 34 کال سنتا یا جواب دیتا؟ میں نے بھی طے کیا 34 نہیں 534 کال کر لیں، نہیں اٹھاؤں گا، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ مجھے کیا پتا کہ وہ فون پہ بیٹھ کے کوئی دھمکی دے رہا ہے، فون پہ بیٹھ کے کوئی خودکشی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے اور بعد میں اس کی فون کھلے اور کہیں آخری کال تو اس نے مفتی صاحب کو کی تھی۔ تو بھائی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اگر آپ مجھ سے مسئلے میں تسلی رکھتے ہیں تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ملاقات میں مسئلے بتا دوں گا، آپ لکھ کے رکھ دیا کریں۔ مفتی صاحب جمعہ کے روز 2 خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، ایسا ہے ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھا کے نہ مانگیں، زبان بھی نہ ہلائیں، دل سے مانگیں۔ جمعہ کے 2 خطبے کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، واقعی ہوتی ہے۔ میں تھوڑا زیادہ ٹائم بیٹھتا ہوں، مجھے بہت سی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں اس دوران جمعہ کے 2 خطبوں میں۔ تو یہ جو ہے نا، ہاتھ نہ اٹھائیں، اس وقت بات نہ کریں، زبان سے نہ بولیں، کیونکہ جمعے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، فرمایا خطبے میں جب امام باہر آ جاتا ہے نا تو بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس وقت، خطبہ اتنی بڑی بات۔
उस दौरान आपने दुआ मांगनी है तो दिल की बात अल्लाह नहीं जानता। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिल के हाथ को जानता। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या हमने सुना है उलमा से कि वो दिल में उसने दुआ की थी, वो वाक़या है नहीं? हाँ राइट, बारिश नहीं आ रही थी ना, तो रब ने फरमाया यहाँ एक शख्स है जो गुनाहगार है, उसे कहो निकलो यहाँ से, वो निकलेगा तो तुम्हारे ऊपर रहमत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐलान फरमा दिया मजमे में, और उसको पता चल गया जो गुनाहगार था कि मेरी वजह से बारिश रुकी है, और उसने हाथ नहीं उठाया, उसने दिली से अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं वादा पक्का कर रहा हूं कि तौबा है, अब तू मेरा पर्दा रख ले, अगर अब मैं कौम से निकल के बाहर गया तो मेरी नस्लों को भी लोग ताना दे दे के मार देंगे कि तुम्हारे फलां ने इतने गुनाह किए थे, तुम्हारी वजह से पूरी कौम जलील थी। वहीं ठहरे कि बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा निकला तो कोई नहीं है। हजरत मूसा ने रब से पूछा, रब ने फरमाया नहीं निकला, जिसकी वजह से रोकी थी अब उसकी वजह से दी है। कौम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम पूछ के बताएं, उसकी ज़ियारत करें। अब जब ज़ियारत हो सकती थी तो फिर भी उसका पर्दा न रहता ना, तो रब ने फरमाया मेरा दुश्मन था, उसका पर्दा नहीं तोड़ा, अब तो मेरा यार बन गया, अब तो तौबा के बाद मेरी यारी लग गई है।